خوش آمدید دوستو، ہماری نسل ڈکٹیٹر سے مانوس ہے۔ اس نسل نے کئی ڈکٹیٹر کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ اس لحاظ سے اب ڈکٹیٹر ہماری تاریخ کی جانی پہچانی شخصیت بن چکا ہے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ ڈکٹیٹر سے مراد ایک ایسا مطلق العنان حاکم ہوتا ہے جو اپنی منمانی کرتا ہے، دوسروں کے لیے اصول و ضوابط مرتب کرتا ہے، لیکن خود کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں موسولینی، ہٹلر اور جوزف اسٹالن کا نام عام طور پر لیا جاتا ہے، اور ڈکٹیٹرشپ کا تصور انہی سے منسوب ہے۔ ان کے عہد حکومت کے واقعات اور افسانے بطور مثال پیش کیے جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دور کا تجزیہ کر کے مورخین یہ بتاتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر تمام معاشرے پر کس طرح سے حاوی ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے نزدیک ڈکٹیٹر کی کہانی صرف موسولینی اور اسٹالن ہی تک محدود نہیں۔ ان سے پہلے اور ان کے بعد بھی کئی حکمران ایسے گزرے اور آج بھی موجود ہیں جن پر آمرانہ طریقوں کی بنا پر لفظ ڈکٹیٹر کا اطلاق ہوتا ہے، اور وہ اپنی مطلق العنانی کے باعث یعنی ڈکٹیٹر ہی کی تعریف میں آتے ہیں۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ جیسی حالت موسولینی، ہٹلر کے زمانے میں اٹلی اور جرمنی کی تھی، اس کی مثال اب تاریخ میں نہیں مل سکے گی، اور اسی طرح سے جس پیمانے پر اسٹالن نے اپنے مخالفوں کے ساتھ جو سختی روا رکھی اور قوم کے افراد پر ظلم اور ستم ڈھایا، اس کا نمونہ بھی اب نہ مل سکے گا۔ اس بربریت و سلفیت کا جواب نہ پیش کیا جا سکے گا۔ تاہم تاریخ کا ایک امتیازی پہلو ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ صدی میں بے شمار ایسے ڈکٹیٹر ہوئے ہیں جنہوں نے تاریخ پر بہت گہرا اثر چھوڑا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا جس قدر ڈکٹیٹر اس صدی میں ہوتے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ آج بھی دنیا میں بہت ایسے ممالک ہیں جہاں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو، اور دنیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ ڈکٹیٹرشپ کے تحت ہی اپنی زندگی کا ایام بسر کر رہا ہے۔ ان حالات میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ایسی شخصیات جو ڈکٹیٹر کہلانے کی صفات رکھتی ہیں، ان کا نہایت گہرائی سے مطالعہ کیا جائے، اور وہ عوامل اور اسباب معلوم کیے جائیں جو ایک ڈکٹیٹر کو اپنی حیثیت قائم کرنے اور مضبوط بنانے میں بڑی مدد مہم پہنچاتے ہیں۔ بقول شخص سے پیش آنے والے حادثے کے بارے میں پہلے سے باخبر ہونا اس حادثے کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور استطاعت پیدا کرنے میں نہایت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لفظ ڈکٹیٹر آمر کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ لغت میں آمر کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ وہ ایک حاکم ہے جو حکم دیتا ہے، یعنی امر کے معنی حکم دینے والے ہیں، بخلاف اس کے کہ ڈکٹیٹر کی تعریف اس طرح سے ہے کہ وہ ایک ایسا مطلق العنان حاکم ہے جس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہوتا ہے۔ اگرچہ بعد النظر میں ایک آمر اور ڈکٹیٹر میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا، تاہم غور سے دیکھے تو معلوم ہوگا کہ حکم دینے والا ہر شخص آمر تو کہلا سکتا ہے مگر ڈکٹیٹر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈکٹیٹر یعنی مطلق حاکم میں ایک طرح سے خدائی اختیارات رہنے کے زعم میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک آمر سے یقیناً ممتاز نظر آتا ہے۔ مختصراً یہ کہ ڈکٹیٹر کے لفظ کو آمر کا ہم معنی خیال کرنا صحیح نہیں۔ ڈکٹیٹر کا لفظ لاطینی زبان سے لیا گیا ہے، اور اس کا سیاسی پس منظر یہ ہے کہ قیصر روم کے زمانے میں جب کسی علاقے میں حالات اندرونی شورشوں کے باعث حد سے زیادہ بگڑ جاتے تھے تو سینٹ جو مملکت کا نمائندہ ادارہ ہوتا وہ اس علاقے میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیتا تھا، اور اس کے ساتھ اسے یہ بھی اختیار ہوتا تھا کہ وہ اس علاقے کا امن و امان بحال کرنے اور قائم رکھنے کے لیے ڈکٹیٹر مقرر کر دے۔ سینٹ کے مقرر کردہ ڈکٹیٹر کو 7 سال کے لیے بڑے وسیع اختیارات دیے جاتے تھے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اس علاقے میں صرف ڈکٹیٹر ہی سرچشمہ قانون ہو تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ پھر جب 7 سال کی مدت ختم ہو جاتی تو اس کے ساتھ ہی ڈکٹیٹر کے اختیارات بھی از خود ختم ہو جاتے، اور اسے اپنے عہدے سے لازماً دستبردار ہونا پڑتا۔ اس کے ساتھ ہنگامی حالات بھی ختم کرنے پڑتے اور ایک آئینی حکومت کو بحال کر دیا جاتا۔ لیکن اس کے برعکس آج ہمارے زمانے میں ڈکٹیٹر کو عہدہ نہ تو کوئی سینٹ تفویض کرتی ہے، نہ اس عہدے کے لیے کوئی میعاد مقرر کی جاتی ہے۔ فقط اتنا ہے کہ حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع پا کر ایک ڈکٹیٹر اپنی مرضی سے خود چلاتا ہے اور پھر بڑی مشکل سے جاتا ہے۔ وہ اقتدار میں آنے سے پہلے تو بذات تسمہ پا کی طرح معصوم دکھائی دیتا ہے، مگر اقتدار میں آنے کے بعد وہ ملک و ملت کی گردن پر اس طرح سوار ہو جاتا ہے کہ پھر کس طرح اس کا پاؤں زمین پر نہیں ٹکتا۔ اس کی حیثیت پھر ایک سے مطلق العنان اور باجبرت حکمران کی ہو جاتے کہ اس کے سامنے کسی کو بھی دم مارنے کی مجال نہیں رہتی۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کے تسلط کا عمل 2 طرفہ ٹریفک ہے، یعنی ملک کے مخدوش حالات کا اثر سیاسی شخصیات پر ہوتا ہے، اور خاص ذہنی صلاحیتوں کے لوگ حالات سے فائدہ اٹھا کر ملک و قوم پر ڈکٹیٹرشپ مسلط کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انہی کامیابی چونکہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں حاصل ہوتی ہے، اس لیے یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ ڈکٹیٹر آئے اور قابض ہو گیا۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے تھوڑی ہی مدت میں ڈکٹیٹرشپ کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ یعنی کئی ڈکٹیٹروں کے حالات اور واقعات کا مطالعہ کیا جائے جن میں اٹلی کے فرمانروا خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
ان کے علاوہ یونان کے چند چھوٹے چھوٹے ڈکٹیٹروں پر بھی ایک نگاہ ڈالی ہے اور صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہماری سب سے زیادہ توجہ نپولین، ہٹلر، موسولینی اور اسٹالن کے حالات پر مرکوز رہی ہے۔ اس ولاگ میں آپ سب کچھ جان سکیں گے۔ موجودہ صدی کے حکمرانوں میں فیڈل کاسترو اور سکارنو کے تحریک کار کا تجزیہ بھی کیا گیا ہے۔ پاکستان کے گزشتہ واقعات ان کے مار گورنر جنرل غلام محمد، ایوب خان، جنرل ضیاء الحق، پرویز مشرف کی مثالیں بھی سامنے رکھی گئی ہیں۔ مختلف ڈکٹیٹروں کی زندگی کے حالات اور ان کے ملک و جس وقت حالات اور واقعات پیش آئے، ان کا تجزیہ اس وقت کافی نہیں تھا جب تک ایسے فلاسفر اور ان کے افکار و خیالات کا مطالعہ بھی نہ کر لیا جو ایک ڈکٹیٹر کی حمایت کرتے ہیں اور اس کے اپنے اقتدار قائم رکھنے کا جو جواز مہیا کرتے ہیں، نیز اس کے لیے ایک طریقہ کار بھی پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ اس زمانے میں جو فلاسفر خاص طور سے چنے گئے ہیں، ان میں ہندو فلسفی کوتلیہ، اٹلی کے مشہور زمانہ فلسفی میکاویلی اور جرمنی کے فلسفی نیچے کا نام بالخصوص قابل ذکر ہے۔ ان کے علاوہ افلاطون، روسو اور ہیگل کے فلسفیانہ تصورات بھی خاص نظریات کا علیحدہ اس ویڈیو میں تجزیہ کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ڈکٹیٹرشپ کا مخصوص پس منظر بتا دیا گیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔